تو میرے بھائیوں یہاں سے یہ پتہ چلا کہ بچی کا، بیٹی کا، عورت کا احترام کتنا بڑا مقام ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم سب مل کے کہہ تو دیتے ہیں، آج بہت سارے خطباء نے اس شخص کو، میاں والی والے کو بھی رگیدہ ہوگا۔ اسلام آباد کی اس عورت کے بارے میں بھی آپ دیکھیں گے کسی نے کیا کیا کچھ کہا ہوگا، مگر تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو اس طرح کے جو قتل اور اقدام قتل کے معاملات ہیں، میرا خیال ہے کہ من حیث المعاشرہ میں اور آپ سبھی ذمہ دار ہیں، سبھی ذمہ دار ہیں۔ کیوں ذمہ دار ہیں؟ کہ ہم اس نظام کی جد و جہد چھوڑ چکے ہیں جس نظام کے بچوں کے، بچیوں کے، خواتین کے، انسانوں کے نہیں، کتے اور بلیوں اور جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اس نظام کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم نے صرف دین مختصر سی چیز کو سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جمعہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، یا جسے اللہ نے مال دیا وہ سمجھتا ہے سال بعد کو 5-7 قسم کے نعت خواں بلا کے ایک محفل کروا دی رات کو، وہ عاشق رسول ہو گیا، دین کا کام ہو گیا۔ بھائی اصل چیز کیا ہے؟ وہ نظام رحمت ہے، وہ کلمے کا نظام ہے جس کو نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اگر وہ سسٹم ہو، وہ نظام ہو، تو سب کے سبھی کے اس کے حقوق مل جائیں گے۔ آج ہم اس نظام سے دور ہو چکے، پھر بچیوں کو لوگ اس لیے بھی زندہ درگور کر رہے ہیں، اور بھی بہت ساری اس کی ریزن ہو سکتی ہیں اگر کوئی اس پہ ریسرچ کرے، مگر جو بڑی آپ کو نظر آتی وہ تو یہی ہے نا کہ یہ بڑی ہوگی تو رشتہ کس کو دوں گا، کہاں اس کا جہیز کہاں سے ملے گا، کہاں بارات کے خرچے اٹھاؤں گا، یہ سارا کچھ۔ مگر اس کو بھی اگر ہم اس بات پہ لے لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ 4 وجہ سے ہوتا ہے، فرمایا حسن کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، خاندانی نام یا شرافت کی وجہ سے، اور فرمایا دین کی وجہ سے۔ تم جب بھی کسی سے رشتہ کرو تو فرمایا دین کو پرائورٹی پہ رکھو، دین کو ترجیح پہ رکھو۔ صورتحال یہ ایک نہیں کئی، میں ان ایشوز پہ بات نہیں کرتا، بعض لوگ سمجھ لیتے شاید میری بات کر رہا ہے جبکہ میں تو عمومی بات کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے میرا تو چھوٹا سا دائرہ ہے، بڑے علماء و مشائخ کے پاس پتہ نہیں کتنے کیس آتے ہوں گے، حضرت رشتہ کر بیٹھے ہوں، بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے، ہوں پتہ لگ گیا کہ وہ قادیانی نہیں، ہوں پتہ چلا وہ تو وہ ہے۔ تو بھائی آپ نے جب رشتہ کیا تھا صرف گاڑی دیکھی تھی نا، صرف کاروبار دیکھا تھا نا، آپ نے تو دین کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے کیوں نہ دیکھا یہ کس مسجد میں نماز پڑھتا ہے، آپ نے کیوں نہ دیکھا کہ نماز کا ماحول ان کے گھر میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہاں تک دور نہیں، شیخو پورہ یہاں سے کتنا دور ہے، اور بالکل یہ کنفرم ہے کہ بارات آ گئی، بچے والوں نے، لڑکی والوں نے مولانا صاحب کو بلا لیا، لڑکے کی بارات آئی، چلو جی نکاح پڑھاؤ۔ جب مولانا صاحب نکاح پڑھانے لگے تو لڑکے والوں نے کہا جناب کیا کرنے لگے، ساڈا پادری ساڈے نال آیا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ پھر پتہ چلا یہ تو عیسائی ہیں۔ تو بھائی آپ نے صرف ویلی ویکھی سی نا، ڈنگر بڑے نے، مربے بڑے نے، گڈیاں بڑیاں نے، یہ دیکھا تھا۔ کاش پہلے دن یہ دیکھتے کہ نمازی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا رشتہ ملے، اور مجھے اب آ کے پتہ چلا اچھے رشتے میں صرف گاڑی اور کوٹھی ہوتی ہے، حالانکہ اچھے رشتے سے مراد گاڑی اور کوٹھی، اور اس سے اسلام منع نہیں کرتا۔ کف باقاعدہ فقہ کا ایک لازمی مسئلہ ہے کہ کف دیکھیں، کف یعنی برابری، مالی برابری، سماجی برابری، ذہنی علمی برابری اور عمر کی برابری، یہ دیکھیں، اس سے منع نہیں کرتا اسلام، مگر اصل چیز کیا ہے کہ پہلے اس کے دین کو دیکھیں، اس کی سوچ کو دیکھیں، اس کے اخلاق کو دیکھیں۔ دیکھیے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ معاشی حالات بدل جاتے ہیں، معاشی حالات بدل جاتے ہیں، عادات نہیں بدلتی۔ بندہ غریب سے امیر ہو جاتا ہے اور امیر سے بھی غریب ہو جاتا ہے، مگر بندہ طبیعت کا اگر خسیس ہو نا تو کبھی وہ پاک طبیعت کا نہیں بنتا۔
शेख सादी फरमाते हैं आदतों को सिर्फ कब्र की दीवारें ही बदलती हैं, कि मेन चीज क्या है, कोठियां वड्डियां गड्डियां ना देखो बल्कि दीन और शराफत को देखो, जिसकी वजह से नताज। और ये जो औरत ने बच्चियों को फंदे पे चढ़ाया है, वजह क्या है कि खामद पेशावर था। और ये हर चौथे घर की ये कहानी है कि खामद अपनी औरत को छोड़कर इधर उधर मौज मस्तियां करता है और कहीं और पे दिलचस्पियां ले रहा है, अपनी बीवी के हुकूक पूरे नहीं कर रहा, ख्याल नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर। मियां बीवी का जो ताल्लुक है, शायद ये जुमला रह न जाए, बल्कि कोई भी ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि ये मुस्बत सोच के बगैर निभ ही नहीं सकता। आज जो हमारे मुआशरे में समाजी बुराइयां हैं उसमें फुकदान है मुस्बत सोच का। नेगेटिव सोच बंदे को छोटा बनाती है, मुस्बत सोच बंदे को बड़ा बना देती है, चाहे वो गरीब क्यों ना हो। ये मसला मैं बात छोटी छोटी बातों पे, लो जनाब हम आए थे, इसका भाई भी आया था, मैं भी आया था, उसे यहां बिठाया था, मुझे वहां बिठाया था, वो आया उसे ये खिलाया, मैं आया हुआ मुझे कुछ पूछा ही नहीं। मुझे समझ नहीं आती कि जो बंदा खाने और पीने से लड़ता है वो इंसान है या कुत्ता। कुत्ते लड़ते हैं खाने और पीने से, कुत्ते ताल्लुक तोड़ते हैं खाने और पीने से। इंसान क्या करते हैं? इंसान जख्मी हालत में पड़े हुए हैं, जान लबों पर है, प्यास से हलक खुश्क है, कोई पानी लेके आता है और जो इंसान है वो कहता है ना 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 मुझे नहीं, मेरे अगले को पिला दे। वो जो साथ तड़प है उसको पिला दे। जब उसके पास को पहुंचता है वो भी इंसान होता है, वो कहता नहीं नहीं मेरी खैर है, मेरे अगले को पिला दे। जब उसके पास पहुंचता है वो भी चूंकि इंसान है, वो कहता कोई बात नहीं मेरी खैर है, अगले को पिला दे। जब उसके पास पहुंचता है तो वो इंसान अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है। जब वापस आता है तो ये भी शहीद हो चुका होता है। जब पहले के पास आता है तो वो भी अल्लाह के पास पहुंच चुका होता है। ये है इंसान, ये है इंसान। हमारी सूरत हाल क्या है? सारी रात महफिल मिलाद सुनते हैं और जब लंगर बांटने का टाइम आता है खुदा की कसम पता चलता है ये इंसान है। दे मार 4.5 वो छू, अल्लाह अकबर। ये क्या है? ये मॉरल वैल्यूज को बुलंद करें, सोच को बुलंद करें। कौम खुदा की कसम कभी मईशत की नाकामी की वजह से नहीं, मुआशी जवाल की वजह से नहीं खत्म होती, कौमें अखलाकी जवाल की वजह से मारी जाती हैं। हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमाने आलीशान, सोच को बुलंद करें, सोच को बुलंद करें, मुस्बत सोचें। अली पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जंगे तलवारों से नहीं जीती जाती, जंगे अकल से जीती जाती हैं। अकल बुलंद, सोच बुलंद, शऊर बुलंद, मुस्बत सोच। दो बंदे खड़े, मेरे बारे को गल कर रहे होना है ये हर वेले मेरी, तो इसकी बजाय ये दो खड़े हैं, मुमकिन है कोई अच्छा प्लान कर रहे हो। मेरे दो भाई खड़े हैं, ये अच्छा प्लान कर रहे हैं। हम तो मस्जिद में आकर नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो भाई अगर आपकी नमाज, तो मैं यहां से चला था कि मैं और आप सभी जिम्मेदार हैं। क्यों? जब तक वो निजाम नहीं आएगा कलमे का, जब तक शरीयत को बाकायदा सिर्फ मस्जिद तक नहीं, मार्केट और मंडियों तक, अपने कारोबार में, अखलाक में, मामलात में, मुआशरत में, सियासत में जब तक नहीं लेके आएंगे, इस तरह के केसेस सामने आते रहेंगे। उस निजाम मुस्तफा के लिए, उस कलमे के निजाम के लिए आज जद्दोजहद उम्मत छोड़ चुकी है। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम, इमाम इनकलाब, निजाम मुस्तफा के मुहाफ़िज़े अव्वल मदीना मनवरा है, मस्जिद नबी का वो बेहतरीन सहर अंगेज माहौल है। आप देखें 10 मुहर्रम को ये वाक़या आया, तो 10 मुहर्रम से पहले हज कितनी दूर था? 10 ज़िलहज को हज था ना। आपने मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, हज छोड़ा, करबला में आए, सब कुछ कुर्बान कर दिया। किस लिए? आप जानते थे कि भाई इसमें कोई शक नहीं, मदीना अफजल, हज पढ़ना बड़ी इबादत है। पता चला कि सबसे बड़ी इबादत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निजाम को बचाना है।
نظام کو بچانا اصل بات ہے. آج ہم اسی پہ خوش ہیں. میں عبادت کر رہا ہوں, میں تبلیغ کر رہا ہوں, میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں تو جناب محفل کروا رہا ہوں. بھئی سب کچھ کروا رہا ہے. اس محفل کے نظام کے لیے, اس نظام کے لیے بھی کوئی بات سوچ رہے ہو کہ نہیں؟ اس نظام کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہو کہ نہیں؟ من حیث القوم, ہم اللہ کے باغی ہو چکے ہیں. من حیث القوم, ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو چھوڑا ہے, توڑا ہے. وعدہ کیا تھا یا اللہ ایسا ملک دے دے جہاں قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کریں گے. آج جو یہ بات کرتا ہے ایجنسیاں اس کے پیچھے, محلے دار اس کے پیچھے, سیاسی ہو گیا یہ, اینو پکڑو ایک وقت گیا یہ ہے کی گلنا, نماز دی گل کر, وضو دی کار کر, اے کی. اور خود دینی لوگوں نے خود اعلان کر دیا ہم تو غیر سیاسی ہیں, ہم تو غیر سیاسی ہیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے آپ کہنا چاہتے ہیں معاشرہ جائے پہاڑ میں, مینوں تو چندہ آنا چاہیے. اس کا معنی یہ. سیاست کا معنی کیا؟ سیاست کہتے کسے ہیں؟ یہ سیاست نہیں. سیاست اصل لفظ ہے سائنس. آخری بات, اصل لفظ ہے سائنس. سائنس اس سے سیاست. سائنس کس کو کہتے ہیں؟ وڈی گڈی والے نو, فراڈ کرنے والے نو, وعدہ خلافی کرنے والے نو, صرف ووٹاں دے دینا جان والے نو, صرف وزارت کے حقدار کو. سیاست اسی سے سائنس. اس کا معنی کیا ہے؟ سائنس اصل میں کہتے ہیں گھوڑے کے اس کوچوان کو جو گھوڑے کا بہت زیادہ خیال کرتا ہے, اسے کھڑکنا مارتا ہے, اسے چارہ دیتا ہے, اس کا خیال کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کو سائنس کہتے ہیں. اسی سے سیاست, اسی سے سیاستدان. سیاستدان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خود بھوکا رہ لیتا ہے, غریب کے گھر میں دانے پہنچاتا ہے. سیاستدان اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے نظام کا خیال کرتا ہے, حضور کی امت کا خیال کرتا ہے, معاشرے کے لوگوں کو نادار غریبوں کا سہارا بنتا ہے. جیسے مالک اپنے گھوڑے کا خیال کرتا ہے, یہ حضور کی امت کا خیال کرتا ہے. اس کو سیاستدان کہتے ہیں. اس کو سیاستدان. اگر اس کو سیاستدان کہتے ہیں, میں آپ کو سچ کہتا ہوں نیک لوگوں, تم جو سیاست سے دور ہو گئے پوچھو گی قیامت والے دن. بھئی اگر سارے لوگ بدماش ہی چلے جائیں گے تو کون پوچھے گا؟ ایک بھی اگر آج ہوتا وہ کہتا چھوڑو یہ سارے احتجاج, چھوڑو یہ عدم تحریک, پہلے یہ دیکھو میرے معاشرے کی بچیاں ماری جا رہی ہیں, بچیاں ذبح کی جا رہی ہیں, تمہیں اپنی تحریک عدم اعتماد کی پڑی ہوئی ہے, تمہیں اپنے لانگ مارچ کی پڑی ہوئی ہے, تجھے اپنی حکومت بچانے کی پڑی, بچیاں ذبح ہو رہی, پہلے اس کو دیکھو. یہ کون دیکھے گا؟ جو نظام مصطفیٰ کا محافظ ہوگا.